کہ ایک طالب علم امتحان سے بس تھوڑی دیر پہلے پڑھتا ہے اور ٹاپ کر جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک بیچارہ طالب علم ساری رات جاگ کر موٹی موٹی کتابیں رٹتا ہے، پھر بھی اس کے مارکس بالکل ایوریج آتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ بالکل نہیں۔ علم کاسٹ کی اس زبردست ایکسپلینر پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو کسی بھی عام طالب علم کو سیدھا ٹاپ سکورر بنا سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے بہترین اساتذہ اور بورڈ ایگزامینرز کے وہ خفیہ طریقے جانیں گے جو مارکس کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس موضوع میں غوطہ لگاتے ہیں۔ بہت سے اساتذہ اور لاکھوں طلباء کے تجربات کو دیکھنے کے بعد ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی ہے۔ وہ طالب علم جو کم پڑھ کر بھی ٹاپ کرتا ہے نا، اس کی کامیابی کا راز اس کی نالج نہیں بلکہ اس کی آنسر رائٹنگ سکلز یعنی جواب لکھنے کی مہارت ہے۔ اصل میں ایگزامینر کو نہیں پتا کہ پیپر کس نے لکھا ہے، وہ صرف لکھا ہوا پیپر دیکھتا ہے۔ تو آج کی یہ پیشکش مکمل طور پر اسی فرق کو سمجھنے اور اسے مٹانے کے بارے میں ہے۔ تو آج کا ایجنڈا کچھ اس طرح ہے۔ پہلے ہم جواب لکھنے کے راز پر بات کریں گے، پھر لکھنے کی رفتار اور میموری کے مسائل حل کریں گے، اس کے بعد رف ورک کی اسٹریٹجی، اور پھر ٹیچرز کے کچھ خفیہ پریزنٹیشن ہیکس، آخر میں ایک زبردست خلاصہ۔ حصہ نمبر 1، جواب لکھنے کا راز، یعنی بالکل ایک ایگزامینر کی طرح سوچنا۔ سوچئے، ایک ایگزامینر کے پاس روزانہ چیک کرنے کے لیے سینکڑوں کاپیاں آتی ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بورڈ ایگزامز کے ہزاروں اساتذہ اس بات پر متفق ہیں کہ اکثر اوقات پریزنٹیشن آپ کی نالج سے بازی لے جاتی ہے۔ ایگزامینر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ جواب کتنا لمبا ہے، بلکہ وہ ایک مخصوص فارمیٹ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر جواب ٹھیک ہو لیکن بالکل بکھرا ہوا اور بے ترتیب ہو تو مارکس خود بخود کٹ جاتے ہیں۔ اب ذرا اس گراف پر غور کریں۔ ہمیں لگتا ہے کہ مارکس شاید خراب ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے کٹتے ہیں، لیکن اصل رکاوٹ کچھ اور ہے۔ سب سے زیادہ نقصان غلط ترتیب یعنی پور سیکوینس پہنچاتی ہے۔ اگر سوالات آگے پیچھے کیے گئے ہیں، بار بار گندے کٹس لگائے گئے ہیں یا شارٹ فارمز استعمال ہوئی ہیں تو ایگزامینر کو شدید الجھن ہوتی ہے، اور یہی وہ خاموش غلطیاں ہیں جو مارکس کھا جاتی ہیں۔ اس سب میں ایک گولڈن رول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ٹیچر کو کاپی چیک کرنے میں جتنی آسانی ہوگی وہ اتنے ہی کھلے دل سے مارکس دے گا۔ اگر سوالات ایک واضح عددی ترتیب یعنی سیکوینس میں حل کیے گئے ہیں تو ٹیچر آسانی سے چیک کرتا جائے گا۔ اگر کوئی سوال نہیں آتا تو اسے آخر کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پیپر کی ترتیب کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ حصہ نمبر 2، رفتار اور یادداشت کو ٹھیک کرنا، ایک بہت ہی مزیدار ٹائپنگ کی مثال کے ساتھ۔ ترتیب کے بعد سب سے بڑا مسئلہ وقت کی کمی کا ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر اپنے موبائل فون پر کسی کا نام ٹائپ کرنا ہو تو مشکل سے 1 یا 2 سیکنڈز لگتے ہیں، لیکن وہی نام اگر کاپی پر پین سے لکھنا پڑے تو 5 سے 6 سیکنڈز لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ دماغ تو تیز چل رہا ہے، مسئلہ صرف مسل میموری کا ہے۔ ہمیں پین سے لکھنے کی اتنی پریکٹس ہی نہیں ہوتی جتنی فون پر ٹائپ کرنے کی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بہت سمپل۔ امتحان شروع ہونے سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے کسی رف پیپر پر پین سے مختلف لکیریں کھینچیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے جم سے پہلے وارم اپ کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ایئر رائٹنگ ہے۔ فارغ وقت میں ہوا میں انگلی سے لکھنے کا تصور کریں۔ اس سے کلائیوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور ایگزام ہال میں لکھنے کی سپیڈ جادو کی طرح بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ویسے اگر امتحان میں کوئی سوال بالکل بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں سوال کو خالی چھوڑنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اس کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سوال کس چیپٹر اور کس ٹاپک سے ہے۔ پھر اس ٹاپک کے بارے میں جو کچھ بھی یاد ہو اسے ایک تفصیلی پیراگراف کی شکل میں لکھ دینا چاہیے۔ ایگزامینرز اکثر لمبے پیراگراف کو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خالی چھوڑنے کے بجائے اس طرح پارشل مارکس ضرور مل جاتے ہیں۔ حصہ نمبر 3، رف ورک کی حکمت عملی، تاکہ ان گندے کٹ سے جان چھڑائی جا سکے۔ لمبے جوابات لکھتے ہوئے اکثر لکھتے لکھتے رک جاتے ہیں، پھر پچھلا جملہ کاٹ کر نیا لکھتے ہیں۔ یہ پیپر کا کچرا کر دیتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جوابی کاپی کا آخری صفحہ رف شیٹ کے طور پر مخصوص کر لیا جائے۔ جب بھی کوئی لمبا سوال آئے پہلے اس رف پیج پر جا کر جواب کے اہم پوائنٹس لکھ لینے چاہیے۔ جب دماغ میں خاکہ تیار ہو جائے تب جا کر اصل جواب لکھا جائے۔ اس سے پیپر بالکل صاف ستھرا رہتا ہے۔ حصہ نمبر 4، اساتذہ کے وہ خفیہ پریزنٹیشن ہیکس جو کسی بھی پیپر کو چمکا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس مزیدار حصے کی طرف جس کا انتظار تھا۔ یہ وہ ٹرکس ہیں جو ایگزامینرز کا کام بے حد آسان کر دیتی ہیں۔
مثال کے طور پر لمبے جوابات میں اہم الفاظ یعنی کی ورڈز، تاریخوں یا ناموں کو پینسل سے انڈر لائن کر دینا چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایگزامینر کی نظر سیدھی انہی الفاظ پر پڑتی ہے اور وہ پورا پیراگراف پڑھے بغیر ہی سمجھ جاتا ہے کہ جواب ٹھیک ہے اور پورے مارکس دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات، آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک عام غلطی ہوتی ہے، فارمل ایگزامز میں ٹیکسٹنگ والی زبان، مثلاً بیکاز کو BCZ لکھنا، بالکل ناقابل قبول ہے۔ یہ ایگزامینر کو بہت غصہ دلاتی ہے اور اس سے لازمی مارکس کٹتے ہیں، تو ایسی شارٹ فارم سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن انہیں ٹھیک کرنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ اگر کچھ غلط لکھا جائے تو اسے پین سے رگڑ رگڑ کر کالا مت کریں، بس ایک اسکیل اور پینسل لے کر اس غلط لفظ پر ایک سیدھی لائن کھینچ دیں۔ یہ طریقہ انتہائی پروفیشنل لگتا ہے اور پیپر کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے۔ میتھس اور فزکس کے پیپرز کے لیے یہ ٹرک کسی گیم چینجر سے کم نہیں۔ لمبی کیلکولیشنز کے بعد جو فائنل جواب آئے اسے اس کے یونٹ کے ساتھ ایک چوکور باکس میں بند کر دینا چاہیے۔ جب ایگزامینر کو واضح طور پر صحیح جواب باکس میں مل جاتا ہے تو وہ باقی لمبے حساب کتاب کی غلطیوں کو اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب بھی ایگزام میں دو چیزوں کے درمیان فرق یعنی ڈفرنس پوچھا جائے تو ایک اصول باندھ لیں، اسے کبھی بھی پیراگراف میں نہیں لکھنا، ہمیشہ بنا کسی استثناء کے ایک ٹیبل بنانا چاہیے۔ یہ اتنا مؤثر ہے کہ ایک ہی جھلک میں بات واضح ہو جاتی ہے اور پورے مارکس ملتے ہیں۔ اب شاید ذہن میں آئے کہ کیا واقعی ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو سنیے، تجربہ کار اساتذہ بتاتے ہیں کہ صرف پیپر کی پریزنٹیشن اور فارمیٹ ٹھیک کرنے سے کسی بھی بورڈ ایگزام میں بآسانی 10 سے 15 مارکس کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مفت کے مارکس ہیں جو صرف تھوڑی سی عقل مندی سے مل جاتے ہیں۔ حصہ نمبر 5، خلاصہ اور آخری ترغیب۔ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تو چلیے جلدی سے مین پوائنٹس ریوائز کر لیتے ہیں۔ جوابات کو لاجیکلی ترتیب میں رکھنا ہے، ایگزام سے پہلے ہاتھ وارم اپ کرنے ہیں، رف شیٹ پر جوابات پلان کرنے ہیں، کی ورڈز انڈر لائن اور فائنل نمبرز کو باکس کرنا ہے، اور فرق والے سوالوں کے لیے ہمیشہ ٹیبل بنانا ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم سوال سوچئے، کیا امتحانات واقعی صرف نالج کا امتحان ہے یا اس نالج کو بے عیب طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت کا؟ اگر اس فن کو سیکھ لیا جائے تو دنیا کا کوئی ایگزام مشکل نہیں۔ ان طریقوں کو اپنے اگلے امتحانات میں آزما کر دیکھیں۔ اگر یہ ایکسپلینر پسند آئی ہے تو علم کاسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید شاندار اور پاورفل لرننگ پیشکش ملتی رہے۔ ایک زبردست ویڈیو سیکھنے کا انداز بدل سکتی ہے۔ بہترین تیاری جاری رکھیے۔